الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان قبول کرنے اور ایمان قبول کرنے میں جو امتحانات آزمائش آئیں ان کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے رہنے والے تھے، اور خود فرماتے ہیں، اور یہ اس دور کی بات ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر عرض کروں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، درمیان کا زمانہ ہے جو تقریباً 570 سال کے قریب ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میری پرورش ایسے کی کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور ان کے خود کے الفاظ ہیں کہ مرد ہونے کے باوجود زنانہ انداز میں میری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کھیتوں پر ایک دن کام کرنے کے لیے والد نے ان کو بھیجا اور چند شرائط کے ساتھ بھیجا، جس میں ایک یہ بھی تھی کہ کام پورا کر کے فوراً واپس آنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کھیتوں کے لیے نکلا گھر سے باہر، تو یہ باہر کی دنیا پہلی مرتبہ دیکھی۔ کھیتوں میں جا رہا تھا، راستے میں عیسائیوں کا معبد خانہ نظر آیا، میں اس کے اندر گرجے میں گھس گیا۔ وہ لوگ عبادت کر رہے تھے اور ہم آپ کی پوجا کرتے تھے۔ مجھے اپنے مذہب سے ان کا مذہب زیادہ اچھا لگا، سارا دن میں لگا دیا، سورج غروب ہو گیا۔ کھیتوں میں جانے کے بجائے واپس گھر آ گئے تو باپ نے سرزنش شروع کی۔ میں نے ان کو کہا ہمارے مذہب سے وہ مذہب اچھا ہے، تو باپ نے آگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے خود رک گئے، اور اس کی فکر ہوئی کہ بچہ خراب ہو گیا ہاتھ سے، اور زنجیروں سے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کمرے میں بند کر دیا۔ پہلی آزمائش ہے، انہوں نے کسی طریقے سے کہلا کر بھیجا۔ نوکر چادر کے متعلق کہتے ہیں میرے ایک حکم کا وہ انتظار کرتا تھا، اب سب کی آنکھیں بدل گئی۔ پھر بھی کسی طریقے سے میں نے یہ کہا کہ وہاں گرجے میں یہ بات کہلوا دوں کہ شام پہ جانے والا کوئی قافلہ ہو، مجھے اطلاع کرنا، میں کسی بھی صورت سے آؤں گا۔ وہ اطلاع ہوئی
دوسری آزمائش آئی، کہتے ہیں کہ جب اطلاع ہوئی تو میں نے اپنی زنجیروں کو خود ہی کھولا، سر پر پاؤں رکھ کے بھاگا، پیچھے کی کوئی فکر نہیں کیا ہو، اور ان کے ساتھ میں ملک کے شام چلے گیا۔ شام میں جا کر بڑے عالم کا پتہ کرا جو بہت زیادہ ظاہر تھا، جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، جن کو شامی لوگ جن پر اعتماد کرتے تھے، ان کی خدمت میں گیا، اپنی درخواست پیش کی۔ یہ تیسری آزمائش تھی۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی، مجھے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے ساتھ رہنے لگا مجھے تو کچھ اور ہی معلوم ہوا۔ اس کے بعد وہ مر گیا، اس کے پاس خوب سونے چاندی کے خزانے نکلے۔ میں نے لوگوں کو بتلایا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس کو پھانسی پر چڑھا دیا، خوب پتھر مارے، دفن کرنے سے انکار کر دیا۔ چوتھی آزمائش آئی، انہوں نے پھر بعد میں جس پادری کو راہب کو مقرر کیا اس کی خدمت میں رہنے لگے، اور اس کو اس سے مختلف پایا، بڑا متقی پرہیزگار۔ جب وہ مرنے لگا، اس کے آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی تلاش میں ہوں اور مزید اچھے کے۔ انہوں نے کہا تم فلاں جگہ چلے جانا۔ یہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے، موصل۔ اور جیسے ہی ان کا انتقال ہو گیا، تدفین کر دی، انہوں نے وہاں گرا دی۔ یہاں تک بیان ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں موصل جا کر اس سے ملا جس کا پتہ مرنے والے نے بتایا تھا، دوسرے پادری نے۔ یہ پانچویں آزمائش ہے، اور اپنا سارا حال اس سے کہا۔ شام کے فلاں پادری نے مجھ کو اپنے مرنے کے وقت نصیحت کی تھی کہ تم موصل کے فلاں پادری کی خدمت میں جانا اور انہی کی خدمت گزاری کرنا، اور مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ موصل کے فلاں پادری بھی اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر میں ہوں، مطلب یہ کہ دین عیسوی پر ہے۔ موصل کے پادری کو میری اس وارفتگی پر، میری اس کوشش پر کہ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس کے ساتھ رہوں، اس پر رحم آ گیا، اور مجھ کو اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دی۔ میں اس کے پاس ٹھہر گیا، اس کی خدمت بھی اسی طرح کی جس طریقے سے اس سے پہلے پادری کی خدمت کی تھی۔ مجھ کو تجربے نے بتا دیا کہ یہ شخص پہلے پادری سے کسی طرح کم نہیں ہے، یہ بھی بڑا متقی پرہیزگار ہے، اور جو جو اوصاف شام کے پادری میں تھے قریب قریب تمام کے تمام اس میں بھی دیکھے گئے۔ زیادہ دن گزرنے نہ پائے تھے کہ اس پادری کی حیات مستعار نے بھی اس کو جواب دے دیا، اور بظاہر آثار اس کا پیمانہ حیات لبریز معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا یہ بھی جانے والا ہے۔ میں نے بالآخر اس سے بھی کہا کہ جناب شام کے پادری صاحب نے کی وصیت میں مجھ کو آپ کے سپرد کیا تھا اور آپ کی خدمت گزاری کی نصیحت کی تھی، اب موت نے آپ کو بھی مجھے چھڑانے کا پورا تہیہ کر لیا، تو اب یہ آپ بتائیں کہ میں آپ کے بعد کس کی خدمت میں جاؤں؟ چھٹی آزمائش، وہ بولے اللہ کی قسم شہر نصیبین میں ایک شخص کے سوا کسی دوسرے ایسے شخص کا حال مجھ کو معلوم نہیں ہے جو اس طریقے پر ہو جس پر میں ہوں۔ تم میرے مرنے کے بعد اس کے پاس چلے جانا، اس شخص کا فلاں نام ہے، اس سے تم کو کچھ دینی منافع ہوں گے، نفع فائدہ ہوگا۔ مرض موت میں میں اس کی خدمت حد سے زیادہ کرتا رہا، اور بالآخر جب وہ بھی مر گیا اور وہاں کے عیسائیوں نے اس کی تجہیز و تدفین بھی کر دی، تو میں اس کے دفن کے بعد ہی نصیبین چلا آیا اور اس پادری کی جستجو کی جس کا نام مجھے بتلایا گیا تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس سے بھی اپنی مصیبت اور ساری داستان شروع سے لے کر یہاں تک سنائی، جو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنا رہے ہیں، جو یہ آپ کے سامنے سنائی جا رہی ہے، اور سارا قصہ اول تا آخر کہہ سنایا۔ آخر میں اپنی آخری مخدوم کی وصیت سنا کر اس سے درخواست کی کہ وہ بھی اس وصیت کا لحاظ کر کے اپنے پاس ٹھہر جانے کی اجازت میں بخل سے کام نہ لے۔ چنانچہ میری اس درخواست کو یہاں بھی شرف قبولیت عطا ہوا، اور نصیبین کے اس
زاہد پادری نے بھی اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ اب فرماتے ہیں پہلا پادری کیسا مکار تھا، وہ بھی میری نظر سے گزر چکا، اس لیے میری نظر کو مردم شناسی کا اچھا خاصا ملکہ ہو گیا تھا۔ مردم شناسی انسان کی شکل دیکھ کر بتا دوں کہ کس مزاج کا، یہ باتوں میں ایسا ملکہ ہوتا ہے۔ میرے دادا جو تھے حضرت قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تو بہت چھوٹا تھا جب پڑھتا تھا، ہندوستان سے ایک بزرگ آئے جو میرے شیخ بھی تھے، حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تشریف لائے، نماز پڑھائی انہوں نے مغرب کی، اس کے بعد اوپر کمرے میں جا کے بیٹھے۔ ایک بڑے میاں بارش اتنی بڑی تہمت باندھتے تھے، وہ بھی موجود تھے نماز میں۔ تو جب نمازی چلے گئے اور مولانا اوپر تشریف لے گئے تو یہ جو زینے کا دروازہ ہے اس کو کھول کے اوپر جانے لگے پڑیں گے، کہاں جاتا ہے؟ اب خاموش، کہنے لگے تو اب جا کے رپورٹنگ کرے گا، جا کے حکومت کو پیش کرے گا کہ ہندوستان کا آدمی آیا تھا، چلے جاؤ سے اس کو بھگا دیا، اس نے کچھ نہیں کہا آگے سے، پھر کبھی وہ اس مسجد میں نظر نہیں آیا۔ حضرت صدیق یہ بات لوگوں کے اندر اللہ یہ عطا فرما دیتا ہے عمل کا کہ شکل دیکھ کر پہچاننے کی کیا ہے۔ بہت سو کے متعلق کہتے تھے فلانا آدمی فلانی ایجنسی کا ہے، شکل دیکھ کے بتا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفۃ المسلمین، اللہ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ کوئی آدمی چادر اوڑھے پہ سو رہا ہو، چہرہ نظر نہیں آ رہا، بال بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، جسم بھی نظر نہیں آ رہا، صرف پاؤں لے لو، وہ پاؤں کو دیکھ کر بتلا دیا کرتے تھے فلانے قبیلے کا آدمی۔ یہ اللہ جس کو چاہتے ملکہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو مردم شناس ہو چکا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مردم شناسی کا اچھا خاصا ملکہ ہو گیا تھا، شکل دیکھ کے بتا دیا کرتا تھا مکار ہے کہ ظاہر ہے۔ میں اس پادری کی خدمت میں بھی شب و روز بجان و دل مصروف رہنے لگا، اور تجربے نے بتا دیا کہ یہ بھی اپنے پیش روؤں سے کسی بات میں کم نہیں ہے، مگر میری تقدیر میرے ساتھ تھی، یہاں بھی ٹھہرے ہوئے زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس پادری نے بھی سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ جس کے پاس جاتے ہیں وہ چلا جاتا، اور وہ وقت بہت زیادہ قریب معلوم ہونے لگا کہ اب مرا یہ، جس میں میری اور اس کی دائمی رفاقت ہو جائے، ہمیشہ کی مفارقت ہو جائے، علیحدگی ہو جائے۔ اس قسم کے واقعات مجھ پر کئی گزر چکے تھے، اس لیے ان آخری چند لمحوں میں نے اپنے اس مخدوم سے بھی کہا کہ میرے بزرگوار وصیت در وصیت ہوتے ہوتے میں آپ کے پاس یہاں تک پہنچا ہوں، اب آپ بھی مجھ کو چھوڑ کر چلے تو خدا نہ یہ تو بتائیے کہ آپ کے بعد میں کس کا دامن پکڑوں اور آپ کے بعد کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اے عزیز من، سرزمین روم میں ایک مقام ہے، ایک شہر ہے عمودیہ، اس میں ایک پادری بہت زیادہ صاحب ورع و تقویٰ ہے، اس شخص کے سوا میرے علم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کے پاس جا کر رہنے اور خدمت گزاری کرنے کی میں وصیت تم کو کر سکتا ہوں۔ اس شخص کا طریقہ ہمارا جیسا ہے، اگر تمہارا دل یہی چاہے کہ تم کسی نہ کسی کی خدمت گزاری ہی کرو تو اس کے پاس چلے جانا۔ یہ 7واں امتحان تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک تو اس کے پاس رہا جس وقت تک موت کے زبردست ہاتھوں نے اس سے مجھ کو جدا نہ کر دیا، لیکن یہ اس کی تدبیر اور تدفین کے بعد مجھ سے نصیبین میں ایک گھڑی بھی گزاری نہ جا سکی۔ میں دفن کرنے کے بعد بجانب عمودیہ روانہ ہو گیا، اور عمودیہ یا عموریہ کے پادری کے پاس پہنچ کر میں نے اس کو بھی ساری کہانی سنا دی یہاں تک کی، اور اجازت اقامت کی درخواست کی، اور درخواست یہاں بھی منظور ہوئی۔
میرے تجربے اور خدمت گزاری کے چند دنوں ہی میں مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے پہلے پادری کا نعمت بدل مل گیا، اور یہ شخص بھی میرے انہی مخدوموں کے صحیح طریقے پر ہے جس کے استحسان کا میرے دل پر بڑا اثر تھا اور میں ان کا عاشق ہو چکا تھا۔ اس جگہ نسبتاً کچھ زیادہ عرصے تک رہا، کئی سال رہا، اور میں نے حلال تجارت بھی شروع کی، اور اس تجارت کی کوششوں سے میرے پاس چند گائیں اور چند بکریاں ہو گئی، ریوڑ ہو گئے۔ میری تقدیر یہاں بھی رنگ لائے بغیر نہ رہی۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ میرے اس مخدوم نے بھی سفر آخرت کا ارادہ کر لیا، اور جب آثار اور علامات نے اس سفر کا یقین دلا دیا تو بالآخر اس سے بھی یہی کہا کہ جناب من، میں اولاً فنا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ کو فنا کی خدمت میں رہنے کی وصیت کی، انہوں نے مرنے سے پہلے فنا شخص کے پاس رہنے کی وصیت کی، میں ان کے پاس رہا، انہوں نے مجھ کو مرنے سے پہلے آپ کی خدمت گزاری کی وصیت کی۔ اب آپ بھی تو میرے لیے کوئی ٹھکانہ تجویز کرتے جائیں۔ وہ بولے، ایک میرے عزیز، اللہ کی قسم میرے علم میں تو اس وقت اس زمین پر، اس صفحہ ہستی پر کوئی ایسا شخص نہیں کہ صحیح طریقے سے اس دین عیسوی کا اتباع کرتا ہو جس پر ہم اور وہ لوگ تھے پہلے والے۔ صحیح ایسا کوئی نہیں ہے، سب نے رد و بدل کر دیا۔ جن کی خدمت گزاری میں تم کو عمر عزیز کا حصہ، بڑا حصہ تم نے صرف کیا، بہت اچھے تھے۔ ہاں، تمہارے لیے ایک بات خوشی کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ موجودہ زمانہ ان نبی کا زمانہ ہے۔ یہ ایک اور آزمائش ہے، اور یہ ساری بڑی آزمائش ہے، اور نتیجہ اسی میں نکلا ہے۔ یہ ان نبی کا زمانہ ہے جو دین ابراہیمی لے کر اللہ کی طرف سے رسول بن کر تشریف لائیں گے۔ یہ نبی ملک عرب میں پیدا ہوں گے، ان کا اصل وطن تو عرب کا کوئی اور شہر ہوگا، مگر وہ اس کو چھوڑ کر، اس کو ترک کر کے ایک ایسی سرزمین کو وطن بنائیں گے جو دو پتھریلی زمینوں کے درمیان آباد ہوگی، اور اس میں کھجور کے باغات بہت ہوں گے۔ ان کی نبوت کی علامتیں بہت کھلی اور صاف صاف ہوں گی۔ من جملہ اور بہت سی علامتوں کے ایک علامت یہ بھی ہوگی، نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص ان کی خدمت میں بطور ہدیہ کوئی چیز پیش کرے گا تو وہ اس کو قبول فرما لے گا، اور اس میں سے خود بھی کھائیں گے۔ پہلی علامت بتائی، یہ جاتے میں بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز ان کے پاس بطور صدقے کے لائی جائے گی تو وہ خود اس کو نہیں کھائیں گے، ایک علامت یہ بھی بتائی۔ اور ایک علامت تیسری یہ بتائی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان، یہ کندھے ہیں، ان کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہوگی، اور مہر نبوت کو حضور علیہ السلام نے انگوٹھی میں بنوا کے بھی مہر کے طور پر استعمال کیے۔ وہی مہر اللہ نے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی تھی، نیچے لکھا تھا محمد، اس کے اوپر لکھا تھا رسول، اس کے اوپر لکھا تھا نمبر محمد الرسول اللہ۔ تو انہوں نے یہ بھی بتلا دیا، اگر تم سے ہو سکے تو اس قدر طویل سفر برداشت کر کے وہاں جا سکو تو ضرور جانا۔ یہ آخری وصیت تھی۔ اس قدر کہنے کے بعد اپنے جان شیریں جاں آخری کے سپرد کی، اور ان کی تجہیز و تدفین سے فراغت کے بعد میں کچھ دنوں عموریہ میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں مجھ پر ایک طرف اپنے اس مخدوم کی مفارقت بجلیاں توڑتی تھی، بڑا افسوس ہوتا تھا، اور اس کے کسی قائم مقام کی صحیح خبر نہ ملنے سے دل کو پارا پارا کرتی تھی، تو دوسری طرف نبی کے ظہور کی بشارت ڈھارس بھی بناتی تھی، میرا دل بھی مضبوط کرتی تھی۔ اور میں اس فکر میں تھا کہ کسی طرح کوئی ایسی تدبیر ہو سکے کہ میں کسی قافلے کے ساتھ سرزمین عرب میں پہنچ سکوں۔ میں اسی جستجو میں تھا کہ اتفاقاً مجھ کو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنو کلب، یہ وہی بنو کلب ہے جس کا حدیث میں جو ایک لیلۃ القدر اور لیلۃ البرات کے متعلق آتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے
और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, ये वही बनु क़लब कबीला है। उसके कुछ लोग बतौर तिजारत के यहाँ आए हुए थे उमूरियत, वो जल्द अज जल्द वापस जाएंगे। मैं शिद्दत इश्तियाक की वजह से उनके पास जा पहुँचा और उनसे दरख्वास्त की कि तुम मुझको अपने साथ अरब की सरजमीन तक ले चलो, उसके एवज में मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगा, मैं तुमको अपनी ये ममलूका गायें और बकरियां दे दूंगा। उन्होंने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली और मैंने अपना तमाम ममलूका माल इस सिले में उनके हवाले कर दिया और उनके साथ अरब की सरजमीन की तरफ सफर किया। इस सफर में क्या हुआ, इसके मुताबिक इंशाअल्लाह आइंदे दिनों में अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मसला समझ लीजिए भाई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, एक 2-3 मिनट ऊपर हो जाएंगे, एक मरतबा एक मैयत की तदफीन के लिए जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। कब्र तैयार होने में देर थी, आप तशरीफ फरमा हो गए। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम आपके इर्द गिर्द खड़े हो गए। इतने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोई बात इरशाद फरमाई और जब बात इरशाद फरमाने लगे तो हमारे अंदर ऐसी कैफियत पैदा हुई कि हम बिल्कुल सुकून के साथ, खामोशी के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगे। अगर कोई परिंदे भी आके पर मारता ना तो उसकी आवाज़ आ जाती, हमारी नहीं आती। अहले इल्म ने अब इस वाक़े से, इस बात से मसला निकाला है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात कहीं हो रही हो तो सारे काम छोड़कर इस बात को सुनना वाजिब है। अल्लाह रसूल की बात सुनना ये दीन की बात है, ये वाजिब है। कितने बड़े से बड़ा इबादत हो रही हो, हत्ता के कोई आए और ये चाहे कि मैं अभी सुन्नतें पढ़ लूँ, पढ़ तो सकता है, लेकिन उसके ऊपर वाजिब ये कि पहले बात सुने अल्लाह रसूल की, बाद में जो वक्त मिले उसकी सुनना। नंबर 1, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है लेकिन बात हो रही है अल्लाह रसूल की, आवाज़ आ रही है कान में, एक तो आवाज़ नहीं आ रही है, वो दूसरी बात तिलावत बंद करनी पड़ेगी, बात को सुनना पड़ेगा। कोई आदमी जिक्र अज़कार कर रहा हो, जिक्र कितना बड़ा है, जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन जिक्र, अफजल तरीन जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिसको फरमाया कि जो आदमी जिक्र नहीं करता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, ये ऐसा है कि उसका दिल मुर्दा है। अल्लाह रसूल की बात बयान हो रही है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जब अल्लाह रसूल की बात बयान हो तो इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए और बात सुननी चाहिए, चाहे पहले कितनी मरतबा सुनी। ये तो कोई बात नहीं है कि नई बात हो रही है, ये तो 1450 साल पुरानी बात है। न मोबाइल में लगना चाहिए, न तस्बीहात पढ़ना चाहिए, न तिलावत कुरान करनी चाहिए। अल्लाह रसूल की बात सुने, भूला हुआ सबक फिर याद हो जाए, ये मसले की बात है। अगर जो नहीं करेगा, अहले इल्म फरमाते हैं वो गुनाहगार होगा। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ो।
حي على الصلاة
الحمد لله الملك المنان، والصلاة والسلام على حبيبه وخليل الرحمن، مالك الملك والملكوت، صاحب العز والجبروت، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم يخبر: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، وإن يوم القيامة أول يوم الحساب، يوم يأتيه الملكان المنكر والنكير فيقولان: من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فله الجنة والرضوان. وأما الكافر فيقول: ها لا أدري، ها لا أدري. فينادي من السماء: أن كذب فله العذاب والعقاب. نعوذ بك من النار يا الله، نعوذ بك من عذاب القبر يا الله، نعوذ بك من فتنة الدجال يا الله، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا الله. حبيبنا وحبيب الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيأتون لشفاعتهم أنبياء الله عليهم السلام، فيقولان لكل واحد: اشفع لنا إلى ربك الجليل. فيقول آدم خليفة الله: يا رب نفسي نفسي. فيقول نوح صفي الله: يا رب نفسي نفسي. فيقول إبراهيم خليل الله: يا رب نفسي نفسي. فيقول موسى كريم الله: إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا، يا رب نفسي نفسي. فيقول عيسى روح الله: إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا، يا رب نفسي نفسي. فقال: اذهبوا إلى محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، صاحب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والشفاعة الكبرى. فيأتون شفيع العاصين الذي قال في شانه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيقولان: يا محمد سلام الله عليك، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك الجليل الذي وعدك ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنطلق فأتيت تحت العرش فأقع ساجدا لربي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد ارفع رأسك فاشفع تشفع سل تعطى. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں درست کر لیجئے. جو سب بچھی ہوئی ہے سب کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا سب کے نشان سے آگے یا پیچھے نہ ہو ورنہ سب ٹیڑھی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے. جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھی ہے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. مسجد کی چھت پہ جگہ ہوتی ہے، اوپر تشریف لے جایا کریں. مسجد سے باہر جو نمازی ہیں وہ اگلی صفوں سے اتصال بنائیں. ان کی صف میں اور اگلی صف کے درمیان میں 3 صفوں سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو، ورنہ پیچھے جتنے بھی نمازی ہوں گے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجیے. موبائل فون بند کر لیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، ہماری جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، فلسطین کے، کشمیر کے، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ دشمنوں کو مغلوب فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے سب کے ساتھ مغفرت تمنا فرما. اے اللہ ہماری زندگیاں جب تک کی ہوئی ہیں ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ. اے اللہ جب وقت آئے تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، میدان محشر میں سرخروئی عطا فرما. قیامت کے دن اپنے دیدار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جناب حافظ عبید الرحمان صاحب تھانوی بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم